اب ہم اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ اسی وادی میں بھائی موسیٰ مارے گئے اور یہی کہیں ان کی قبر بھی ہوگی۔ یہ کہہ کر زمرد ایک نازک بدن اور چست و چالاک ہرنی کی طرح چاروں طرف دوڑی اور ایک بڑے پتھر کے پاس ٹھہر کے چلائی، آہ! یہی میرے بھائی کی قبر ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی حسین بھی ادھر دوڑا گیا اور دیکھا کہ ایک چٹان پر موسیٰ کا نام کھدا ہے اور اس کے قریب ہی چند پتھروں کو برابر کر کے ایک قبر کی صورت بنا دی گئی ہے۔ دونوں نے یہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کی، مگر زمرد کے دل پر حسرت و اندوہ کا اس قدر غلبہ ہوا کہ فاتحہ کے ختم ہونے سے پہلے ہی وہ گر پڑی اور قبر سے لپٹ کے زاروں قطار رونے لگی۔ حسین نے بہت تسلی دی، نہر سے پانی لا کے منہ دھلایا اور رات کے اندھیرے میں حور-وش معشوقہ کو اپنی گود میں لے کے بیٹھا اور سمجھانے لگا۔ زمرد ہچکیاں لے لے کے، حسین، مجھے اپنی زندگی کی امید نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے یہیں مروں گی، ہاتھ پاؤں سنسنا رہے ہیں، کلیجے میں میٹھا میٹھا درد ہے اور دل بیٹھا جاتا ہے، مگر مرنے سے پہلے تم سے ایک وصیت ہے، مر جاؤں تو میری لاش کو بھی انہی پتھروں کے نیچے دبا دینا جن کے نیچے بھائی موسیٰ کی ہڈیاں ہیں۔ حسین نہایت مستقل مزاجی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں آنسو پی کر، یہ وصیت اگر پوری ہوگی تو کسی اور کے ہاتھ سے پوری ہوگی، میں تمہارے بعد زندہ نہیں رہ سکتا، اور جس کے ہاتھوں یہ وصیت پوری ہوگی وہ تمہارے ساتھ میری ہڈیوں کو بھی انہی پتھروں میں دبا دے گا۔ زمرد خوشامد کے لہجے میں، نہیں حسین، ایسا نہ کرنا، تم کو ابھی نہیں معلوم کہ مجھے کیا چیز یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ نہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ بھائی کی محبت ہے، اور نہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ یعقوب کے بیان میں کوئی جادو تھا، مگر جس روز اس نے بھائی موسیٰ کی حسرت نصیب داستان سنائی، اس کے دوسرے ہی دن میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے بھائی اسی وادی میں کھڑے ہیں، خواب ہی میں انہوں نے مجھے ہاتھ کی اشارے سے اپنی طرف بلایا اور تاکید کر کے کہا کہ میری قبر پر آ کے فاتحہ پڑھوں۔ مرحوم بھائی نے کچھ ایسی مؤثر وجہ سے بلایا تھا کہ ان کی اس وقت کی صورت اس وقت تک میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ میں بھائی کی بلائی ہوئی آئی ہوں۔ حسین، خیر تمہیں تو انہوں نے خواب میں فقط بلایا تھا اور مجھے تم خود اپنے ساتھ لائی ہو۔ زمرد، ہاں میں تمہیں ساتھ لائی ہوں، اور اسی سبب سے کہ اس دنیا میں مجھے تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ میری تمنا ہے کہ تمہارے پہلو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے جان دوں، اس کے بعد تم گھر جاؤ اور وہاں عزیزوں اور شہر کے دیگر شرفاء کے نزدیک جو بے عزتی ہوئی ہے اس کو دور کرو، اور میری خبر مرگ کے ساتھ جا کے بتا دو کہ میں نے کیوں اور کہاں جان دی ہے، اور مرتے وقت تک ایسی پاک دامن تھی۔ گلے میں باہیں ڈال کر، حسین، میری آرزو ہے کہ تم زندہ رہو اور میرے دامن سے بدنامی کا دھبا دھو۔ حسین، خدا نہ کرے کہ میں تمہاری خبر مرگ لے جاؤں۔ ناگہاں ایک پہاڑی ڈھالو سطح پر کچھ روشنی نظر آئی، جس پر پہلے زمرد کی نظر پڑی اور اس نے چونک کر کہا، روشنی کیسی؟ حسین نے بھی اس روشنی کو حیرت سے دیکھا اور کہا، خدا جانے کیا بات ہے، اور دیکھو ادھر ہی بڑھتی چلی آتی ہے، اس رات کی تاریکی میں یہاں آنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ دونوں عاشق و معشوق روشنی کو گھبرا گھبرا کے اور ساتھ بساتھ زیادہ متحیر ہو کے دیکھ رہے تھے کہ وہ بالکل قریب آ گئی۔ بڑی بڑی 15-20 مشعلیں تھیں
اور ان کے نیچے حسین و پری جمال عورتوں کا ایک بہت بڑا غول تھا، جن کی صورت دیکھتے ہی زمرد اور حسین دونوں نے ایک چیخ ماری اور دہشت زدگی کی آواز میں دونوں کی زبان سے نکلا، پریاں! وہ دونوں غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔